یعنی حکم بجا لانے میں دیر نہ کرو، حکم بجا لانے میں، کیونکہ دل اللہ کے قبضہ قدرت میں، اور اللہ کسی کے دل کو روکتا نہیں۔ جب انسان سستی کرتا ہے تو اس کی سزا میں دل کو روکتا ہے۔ سستی سے پناہ مانگو۔ ہاں تو میرے پیارے بھائیو، آج جتنے پریشانیاں ہیں، قرآن اس سے وہ نہیں ہے کہ قرآن میں اس کا حل موجود نہیں ہے۔ قرآن قیامت تک انسانوں کے رہبری کے لیے ہے، دنیا آخرت کے کامیابی کا گارنٹی لے کر کے آیا ہے۔ لیکن قرآن کو ہم چھوڑ کر کے، ہاں مجھے اشعار نہیں آتے، لیکن اسلام آباد میں تھا، باہر جا رہا تھا تو ایک عالم علامہ اقبال کا شعر اس سے سنا، وہ تھے زمانے میں معزز حامل قرآن ہو کر، اور تم خوار و زرین ہو گئے کوختارے کے قرآن ہو گئے۔ قرآن تاکوں میں رکھا ہوا ہے۔ اس سے تو میرے پیارے بھائیوں، یہ سارے پریشانیوں کا حل، یہ حضرت جی انعام الحسن صاحب پوری دنیا کے امیر تھے، تیسرے نمبر پر۔ اس نے بہت پیارا ملفوظ ہے، دنیا کے پریشانیوں اور آخرت کی دائمی مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ دنیا کے پریشانیوں اور آخرت کی دائمی مصیبتوں سے بچنے کا ہی میں بھی زور ہے۔ یہ نہیں کہ یہ راستہ ہے، یہ نہیں، سارے راستے بند ہیں، ایک ہی راستہ ہے۔ دنیا کے پریشانیوں اور آخرت کی دائمی مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی، کہ ایمان قوی ہو جائے، اور ایمان محنت سے قوی ہوتا ہے۔ ہم محنت دنیا کا کرتا ہے، ایمان قوی ہو جائے۔ 2.5 گھنٹے بھی تبلیغ والے نہیں دیتے، ویسے اللہ کے دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے خدا پاک کی قسم تبلیغ والے بھی پریشان ہیں، 4 مہینے سال لگائے مسجدوں میں نہیں دیتے، اور خوشبو میں تبلیغ کا کام کرتا ہوں۔ امت اللہ نے پیدا کیا اس کام کے لیے۔ یہ بلف ہے، روشنی دیتا ہے گھر میں، بچہ اس کو ڈنڈے سے مرتا ہے تو بچے کو تپڑ لگتی ہے، وہ مقصد دے رہا ہے، تمہارے دل میں اس کی حفاظت ہے۔ اگر یہ فیس ہو جائے تو بچہ اس پر پیشاب کرتا ہے، تمہیں غصہ نہیں ہے۔ امت اللہ نے پیدا کیا اس کام کے لیے۔ اخرجت للناس، یہ بات میں اپنے طرف سے نہیں کہتا میرے پیارے بھائیو، تفسیر عثمانی دیکھو، کنتم خیر، گویا اس امت کا وجود اس لیے ہے کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی کرے، وہ دوسروں کے، اور جہاں تک ممکن ان کو جنت کے دروازوں پر لا کر کھڑا کر دے۔ ہماری ان پڑھ لوگوں کی جماعت، یہ سرگل، ابھی ان میں علماء پیدا ہوئے، ورنہ بالکل یہ میل میں نوکریاں کرتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے، نمازی بھی نہیں۔ ان کی جماعت مڈغاسکر میں گئی، ایک جماعت کے ساتھ 8,500 لوگ اسلام میں داخل ہو۔ یہ امت کے ذمہ یہ کلمہ پہنچانا تھا، ابھی جماعت جا رہی ہے۔ یہ 13 جون کو، کب جا رہی ہے؟ صبح 6 بجے۔ ابھی یہ جماعتوں کی کچھ کمیاں ہیں، ان کے لیے دعا کرو، یا اللہ ان کی جتنی بھی کمیاں پورا کر دو۔ آج میں نے ہدایہ، ہمارے فقہ میں سب سے بڑا معتبر کتاب ہدایہ ہے۔ ہدایہ کے مصنف نے اس کو 13 سال میں تصنیف کیا ہے، اور 13 سال اس کے لیے روزے رکھے ہیں۔ حنفی مذہب میں ہدایہ سے کوئی اونچی کتاب نہیں ہے۔ اس کے شرح میں لے کے اشرف الہدایہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب بات کی، جو آدمی اللہ کے راستے میں جاتا تھا اور اس کی شادی نہیں ہوتی تھی تو شادی والے سے کہتے ہیں اپنا گھوڑا اس کو دینا ہے، وہ جا رہا ہے، تم نہیں جا سکتے تو اپنا گھوڑا اس کو دے دو۔ آج میں نے پڑھا ہے، جو نہیں جا سکتے وہ جانے والوں کو تیار کرتے تھے تاکہ کلمہ پہنچ جائے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اور میں نے بار بار یہاں حدیث، میرے پیارے بھائیو، میرا لہجہ تھوڑا سا آج میں محسوس کرتا ہوں، کیا مجھ سے معاف بھی کر دو، لیکن بات حق ہے۔ ابو داود میں حدیث ہے، نبی کی دھمکی سے ڈرنا چاہیے۔ ابو داود شریف میں صحیح حدیث ہے، ابو امامہ رضی، ایک آدمی خود بھی اللہ کے راستے میں نہیں نکلا، دوسرے جانے میں بھی ذریعہ نہیں بنا، اور ایک آدمی اللہ کے راستے میں گیا تھا، اس کے گھر کی بھی خیر خبر نہیں لی۔ میں نہیں کہتا خدا پاک کی قسم، اگر میں کہتا تو اللہ میرے زبان کو گنگا کر دے، اپنے نبی کی بات ہے۔ تو اس آدمی پر مرنے سے پہلے بڑی مصیبت آئی۔ ابھی میں یہ مجمع سوچے کہ اس 3 کاموں میں میں نے کون سی کام کی۔ ابھی جماعت جا رہی ہے، محمد زئی سے جماعت جا رہی ہے، شہر سے جماعت جا رہی ہے، جنگل خیل سے جماعت جا رہی ہے، چکر کوٹ سے جماعت جا رہی ہے، خٹر کالونی سے جماعت جا رہی ہے، تپی سے جماعت جا رہی ہے، سرگل سے جماعت، جرمے سے جماعت، ڈوڈے سے جماعت، ڈوڈا روڈ سے جماعت، اس طرح بلی ٹنگ سے جماعت، اس طرح توخ سے جماعت ہے، اس طرح گمبٹ سے جماعت ہے، اس طرح
چورلکی وغیرہ سے 2 جماعتیں ہیں، درے سے جماعت ہے، شیخان کی جماعت تو نکل گئی، یہ ساری جماعتیں جا رہی ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا کر دیا، ہم سے پوچھا جائے گا، اس کے لیے دعائیں بھی کریں، اور جن کے علاقوں میں ہے ان کا خیر خبر لے۔ یہ صحابہ کی ترتیب تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حیات صحابہ میں کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، میں اس کو گھوڑے کا وہ لاٹھی کوڑا دے دوں، خدا پاک کی قسم حدیث ہے، مجھے ایک حج نہیں کئی حجوں سے میرے نزدیکی افضل ہے۔ نفلی عمرے کرتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں حدیث ہے کنز العمل والا موقف ساعتا فی سبیل اللہ خیر من 50 حجہ، اللہ کے راستے میں تھوڑے سے وقت کھڑا ہونا 50 حجوں سے افضل ہے۔ کتنے حجوں سے؟ حج تو ایک فرض ہے، باقی یہ مطلب نہیں کہ کسی پر حج فرض ہو تو وہ چھوڑ دے، وہ تو جس پر حج فرض ہو وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی، وہ تو دھمکی ہے۔ لیکن بعض لوگ ہر سال حج کو جاتے ہیں لیکن تبلیغ 4 مہینے نہیں لگاتے۔ یہ امت میں وہ فرق مراتب نہیں ہے کہ کون سا کام ضروری ہے۔ نفل میں لگے ہوئے فرائض کو چھوڑ رہے اور خوش ہو رہے، یہ یقین کرو، یہ میں اب غلط بات نہیں کہتا ہوں، آج بہت سے امت نفلی کاموں میں لگے ہیں اور فرائض کو چھوڑ رہے۔ فرائض بہت زیادہ ضروری ہے۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ایک آدمی 2 روپے فرض زکوٰۃ ادا کرے، کتنا؟ اور دوسرا آدمی احد پہاڑ سونے کا بن جائے، 13 میل لمبا ہے، سونا، مٹی نہیں، سونے کا، اللہ کے نام پر نفلی صدقہ کرے، یہ 2 رکعت زکوٰۃ وہ پہاڑ سونا سے افضل ہے۔ کیوں؟ یہ فرض ہے، وہ نفل ہے۔ آج لوگ فرائض کو چھوڑ کر کے نوافل میں لگے، پوچھتے نہیں ہے علماء سے۔ ہاں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ معمولی عالم نہیں تھے، وہ کہتے ہیں دین کیا ہے؟ دین حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت مجھے اللہ کا کیا حکم ہے۔ ایک آدمی جماعت کھڑی ہو گئی اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو آ جاؤ، وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن سے آدمی کو روکتا ہے، یہ اس کا جواب صحیح ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے، ادھر نماز نہیں پڑھی، عصر کا جماعت کھڑی ہو گئی، وہ تلاوت میں لگا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن سے مجھے روکتا ہے، بھئی اسی قرآن کے مخالفت کرتا ہے، ہاں ابھی حکم ہے اس کو چھوڑ کر کے ادھر آ جاؤ۔ ایک آدمی فرض نماز پڑھتا ہے، اس کے سامنے ایک نبینا کوئی اور نہیں ہے، وہ کنویں میں گر رہا ہے، اس کو حکم ہے کہ فرض نماز توڑو، نہیں پڑھا تمہارے پکڑ ہوگی۔ پر کہ دیکھنا ہے اس وقت تو مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرماتے دین کیا ہے؟ حال کیا؟ شیطان ہمیں حال کے امر سے ہٹاتا ہے۔ شیطان کے ساتھ 2 قسم کے حجاب پردے ہوتے، ایک ظلمانی حجاب گناہ کی لذتیں کر دین سے، دوسرا نورانی حجاب ادنا میں لگا کر اعلیٰ سے روکتا ہے، ادنا میں لگا کر اعلیٰ سے روکتا ہے۔ قاری طیب صاحب نے لکھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تہجد کے بہت پابند تھے۔ تہجد میرے پیارے بھائی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، گندگی سے پرے ہے، ویسے باتیں ہیں، یقین کرو یہ جھوٹ نہیں بولتا، اندر گند ہے، لیکن تہجد ایک عالم ہو یا تبلیغ والا ہو تہجد نہیں پڑھتا ہے، یہ تبلیغ کا کام جیسے بغیر پیٹرول کے گاڑی چلا رہا ہے، یہ گاڑی چلتی نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تہجد کا بہت پابند تھا، ایک رات تہجد رہ گئی، سارا دن روتا رہا۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، ندامت کرنے والوں کو کرنے والوں سے، ایک آدمی سے ایک عمل چھوٹ گیا لیکن اتنا دل میں یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ جیسے تبوک کے موقع پر جو صحابہ رہتے تھے تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون، جو اللہ کے راستے میں جا رہے تھے اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے ان کے اسباب وہ رہتے تھے، خدا پاک کی قسم قرآن کہتے ہیں آنسو نہیں بہتے تھے، ان کی آنکھیں بہتی تھی، اتنا کہ کیوں رہ گئے۔ تو امیر معاویہ سارا دن روتے تھے کہ میرا تہجد چلا گیا۔ دوسری رات کو جب آدھی رات ہو گئی، ایک آدمی نے اٹھایا، اٹھو تہجد کے، اس نے پکڑا تو کون ہے؟ اس نے کہا ابلیس۔ کون ہے؟ شیطانوں کا بڑا ابلیس۔ اس نے کہا ابلیس تو کیسے تہجد کے لیے اٹھا ہے؟
اس نے کہا جو کل رہ گیا تھا اتنا رونا کیا ہے کہ تہجد پر وہ نہیں ملتا جو اس رونے پر. میں نے کہا چلو تہجد پڑھے, لیکن یہ بڑا دشمن ہے. اللہ ہمیں ہماری حفاظت کرے ان سے. ایک وظیفہ بتاتا ہوں, میں خود بھی کرتا ہوں, عبدالوہاب صاحب سے سنا, جو آدمی فجر کے نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا, شیطان جتنا بھی زور لگائے گا اسے گناہ نہیں کرا سکے. اور جو 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھے گا, سارا دن اللہ پاک حفاظت کے لیے 2 فرشتے ساتھ لگاتے. اور 10 مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ. یہ 3 چیزیں میں خود بھی پڑھتا ہوں. شیطان یعنی اپنے اوپر اعتماد نہیں, اللہ کے توفیق سے آدمی بچ سکتا ہے. اور خاص کر میرے پیارے بھائی, اس وقت اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ, یہ 3 چیزیں بھی ہے. اور آخری 3 سورت قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, یہ ہر آدمی صبح شام 3 مرتبہ پڑھو کرا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے, یکفیہ من کل شیء, ہر شر سے اللہ بچائے. اللہ بچانے والا ہے, آدمی چیزوں سے نہیں بچ سکتا ہے. تو شیطان بڑا دشمن ہے. وہ ہمیں حال مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ بیان کر رہا تھا کہ دین کیا ہے, حال کے امر. شیطان ہمیں حال کے امر سے ہٹاتا ہے. شیطان کے پاس 2 قسم کے حجاب ہوتے ہیں, ایک ظلمانی حجاب گناہ کی لذت دے کر کے دین, دوسرا نورانی حجاب ادنا میں لگا کر. پھر فرماتا ہے حال کا سب سے بڑا فریضہ دعوت ہے, اس کا بدل بڑے سے بڑا عمل. یہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ ہے, میری بات نہیں ہے. اور مولانا الیاس رحمت اللہ کو ہم پیغمبر نہیں مانتے, لیکن یہ یقین ہے اس نے قرآن حدیث سے آگے بات نہیں کی. قرآن میں نہ ہو یا حدیث میں نہ ہو, اس میں غلو نہیں کیا ہے. یہ امت کی ذمہ داری ہے. اس کام میں سستی کی وجہ سے صحابہ پر کیا حالات ہے. تبوک پر جو 3 آدمی رہ گئے تھے, کون سا شراب پیا تھا کہ نبی فرماتے ان پر کوئی سلام نہ ڈالے, ان کے ساتھ بات نہ کرے, ان کی بیویاں بھی ان سے چلے جائے. مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے تھے, عبدالوہاب صاحب فرماتے کہ لوگوں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے, وہی صحابہ والا کام ہے, لیکن جو چیز رواج سے نکلتی ہے وہ نیا معلوم ہے. امت نے صدیوں چھوڑا ہے. ابھی مولانا احمد صاحب کہتے پہلے لوگ کہتے یہ بھی کوئی کام کہتے, ابھی کہتے یہ بھی ایک کام ہے, ہم کہتے یہی ایک کام ہے. یہی امت کے پریشانیوں دور کرنے کا یقیناً یہ اس میں بالکل سوچ کی ضرورت. سارے پریشانیوں کا حل اس کام میں چھپا ہوا ہے, لیکن یقین چاہتا ہے. لیکن یہ گھر پر بیٹھے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا. یہ بھی یقین کرو تبلیغ بیٹھ کر کے سمجھ نہیں آتا, نکلنے میں سمجھ میں آتا ہے. نکلنے سے گھر پر آدمی کو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے. میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں, تیرے کو یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں. ادھر عبدالوہاب صاحب کے بیان وہاں سنتا تھا, اپنے آپ کو منافق سمجھتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے. ادھر گھر پر آدمی کو اپنا. یہ صحابہ بھی ایسے تھے, یا رسول اللہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو ہماری ایک کیفیت ہے, بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو نافقہ حنزلہ, اپنے آپ کو منافق کہتے تھے, میں تو منافق ہو گیا. ادھر آدمی کو احساس نہیں ہو, نکل کر کے بھائی دین کو کتنی ضرورت ہے. سب سے ہماری ضرورت یہ ہے اس کلمے کو دنیا میں پہنچانا. اور اللہ کو انسان بغیر کلمے کے اکوڑا خٹک کے پانی مولانا عبدالحق صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. وہ کہتے ہیں ہر مسلمان سے یہ پوچھا جائے گا کہ کتنے کافروں کو مسلمان کیا. سچ بولو, یہ 60-70 سال بوڑھے, کبھی پوری زندگی میں یہ خیال آیا ہے کہ مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کلمہ تم نے نہیں پہنچائے؟ کبھی خیال بھی آیا ہے؟ کرنا تو چھوڑ دو. یہ انسانوں کا سمندر دنیا میں پھیلا ہوا ہے. صحابہ پتے کھا کر کے دین کا کام کیا, ہم مکھن کھا کر کے دین کا کام نہیں کرتے. پتے کھا کر کے دین کا کام کیا ہے, دنیا میں پھیل گئے. ابھی یہ فروری میں میں اور ڈاکٹر کامران دورائیوینڈ کہتے جزیرت القمر, ادھر نام سنا تھا, باقی کئی ملکوں میں گیا ہوں لیکن افریقہ کا ملک نہیں گیا تھا. یہاں سے کراچی بھی جہاز میں ہے, کراچی سے دبئی, دبئی سے 6 گھنٹے نیروبی, نیروبی سے پھر 2 گھنٹے جزیرت القمر. پھر ایک جزیرہ نہیں ہے, 4 جزیرے ہیں. کتنے؟ اور ایک جزیرے سے دوسری جزیرے کو وہ 200 کلومیٹر. ایک جزیرے میں کشتی میں جا رہے, ہم نے کہا ابھی کشتی پانی. ایک درمیان میں ایک بات آئی میرے پیارے بھائیوں
کھڈیے میں ہمارا ایک ساتھی ہے، شاہزیب نام ہے، وہ ابھی کشتی میں کل چلا گیا ہے. یہ دعا کرو اللہ اس کی مغفرت بھی کر دے اور اس کی لاش بھی برآمد ہے. ہمیں گاڑی میں بہت پھرایا ہے. ان کا باپ میرے ساتھ حج میں گیا تھا، ان کے بھائی نے کہا ان کے لیے دعا کرو. ابھی لاش بھی ان کی نہیں ملتی، کشتی میں ڈوب گیا ہے. اللہ اس کی مغفرت کر دے. تو وہ کشتی 18 آدمی تھے، اتنا پانی کے ساتھ ٹکراتے تھے جیسے 2 انجن لگے ہوئے تھے. تو وہاں سارے مسلمان ہیں، ایک جزیرے میں 10 لاکھ آدمی ہے. کتنے ہیں؟ اور اللہ کی شان ہے، زمین نہیں ہے، سمندر میں اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ، بالکل بادل میں دیکھتا تھا وہ آسمان، وہ پہاڑ کی چوٹی کے ساتھ بادل ٹکراتا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ. ان پر درخت ہے، کیلی بھی ہے، ناریل بھی ہے، وہ میوی بھی کھاتا ہے. نیچے سمندر کے مچھلی کھاتا ہے، کھانا پینا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے. وہاں گزارے 100 مسلمان ہیں، ان کو اسلام کیسے پہنچا؟ وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد، اس کی قبر کو ہم گئے، وہاں قبر بنائی ہے، اس لیے اسلام پھیلا ہے. صحابہ نے قبریں بنائی تھی. ہمارے حاجی زرین شاہ، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، یہ پیر صاحب سے پہلے یہ 5 مرکزوں کے امیر تھے. وہ بتاتے تھے یہاں انگریز آئے برصغیر میں. کون آئے ہیں؟ انگریز آئے ہیں برصغیر میں، انہوں نے قبریں بنائی. وہ تو لیکن عیسائیت کے لیے قربانیاں کی. ابھی وہ چلے گئے لیکن عیسائیت ہمیں چھوڑ کر کے گئے. مسلمان ہوتا ہے بچے کو ٹائی پہن کے، خدا پاک کی قسم یہ بچہ کل قیامت کے دن باپ کا گردن، یہ اس بات کو برا نہ سمجھو، یہ کبھی دیندار نہیں ہو سکتا ہے جب تم نے اس کو ٹائی پہنائی. یہ شعار کفر ہے. عیسائیوں نے قربانی کی، وہ چلے گئے لیکن عیسائیت چھوڑ کر کے گئے. مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت لباس کو پسند نہیں کرتا ہے، ان کی چیزوں کو پسند کرتا ہے. کیا مسلمان ہے؟ تمہیں نبی سے شرم نہیں ہے قیامت میں ان کے ساتھ پیش ہوگے؟ ان کے ساتھ حوض کوثر پر کیا منہ دکھائیں گے؟ امت کے اعمال، حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ہفتے میں 2 مرتبہ امت کے اعمال نبی پر روزے میں پیش ہوتے ہیں. تمہارے اعمال وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کیا کر رہا ہے. ایکسپائر دوائی استعمال کرتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ ساری مذہب ایکسپائر ہے. ساریوں وہ مزارین شاہ جسے کہ وہ چونکہ عیسائیت کے لیے قربانی کے وہ چلے گئے، لیکن اس لیے ابھی بھی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اللہ کے دین کے لیے قبریں بنائے. دیکھو کہ اسلام پھیلتا ہے یا نہیں. صدر بٹو کا زمانہ تھا، احمد پور سیال میں میرا چلی کی تشکیل تھی. اب تو ستار تونسا شریف کے بہت بڑے عالم تھے، علماء جانتے تھے کتنا بڑا عالم تھے. اس کا بیان تھا مغرب، ہم نے اپنے بیان سجا عشاء کو، اس کی بیان مناظر اسلام تھا. اس نے کہا ترکی میں ابو ایوب انصاری، میں اس کے قبر پر 2 مرتبہ گیا استنبول میں. اس کے قبر پر لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی تو مدینے، نبی علیہ السلام جب مدینے میں اس کے گھر میں مہمان تھے، 90 سال کے عمر میں چلا گیا، قبر ترکی میں بنایا ہے. جب وہ عجیب بات کرتے تھے، وہ جب اس کو دفن کیا اس کے قبر سے نور کے شعلے اٹھتے تھے. عبدالستار تونسی کہتے تھے. عیسائیوں نے پوچھا یہاں کس کو دفن کیا؟ اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے. اس کی قبر کے شعلوں کو دیکھ کر 90,000 عیسائی مسلمان. صحابہ نے قربانی کی، ان کے لاشوں کو بھی اللہ نے ہدایت کہا. 1989 میں انگلینڈ گیا تھا، ڈیوزبری مرکز میں بیان ہو رہا تھا کہ عراق میں 2 صحابہ، آج سے تقریباً 120 سال پہلے کی بات ہے، عراق میں 2 صحابہ بادشاہ وقت کو خواب میں آئے کہ ہاں یہ دریا کے کنارے ہمارے قبریں بنی ہے، لاشوں کو پانی تکلیف ہے، یہاں سے ہمارے لاشوں کو نکالو. علماء نے وہ بچانے علماء کو جمع کیا، علماء نے فتویٰ دیا. جب ان کے قبروں کو کھولا، خدا پاک کی قسم ایسے تر و تازہ جیسے آج ہی دفن. ان کے لاشوں کو دیکھ کر 80 گرانی یہودیوں کے مسلمانوں. صحابہ نے قربانیاں کی، ان کی بھی جان، لاشوں کو بھی اللہ نے لوگوں کے ہدایت کی بنایا. دین یہی قربانی چاہتا ہے، زیادہ لوگ نہیں، تھوڑے قربانی والے کہ اپنے ساری چیزوں کو پیچھے کریں. اثر کو بھی مولوی صاحب نے وہ بات کی، ابراہیم علیہ السلام سے
پوچھا گیا کہ تم کو اللہ نے خلیل کیسے بنایا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، خلیل گہرے دوست کو دیتے، دلی دوست کو۔ اس نے کہا جب اللہ کا حکم آئے پھر میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے، نہ بیوی بچوں کو، نہ مال کو، نہ جان کو، سب کچھ اللہ کے حکم پر قربان کر دیا ہے۔ اور عجیب بات ہے میرے پیارے بھائیوں، قرآن میں اس امت سے نبیوں والا کام لینا تھا، نبیوں کے واقعات بیانے، ولیوں کے واقعات نہیں ہے۔ قرآن میں قرآن کے بزرگانوں واقعات نہ داتے، انبیاء واقعات تھی، کیونکہ نبی سارے دعوت کے لیے آئے تھے۔ اور قرآن میں ایک آیت ہے ملت ابیکم ابراہیم، علماء جانتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا فعل حذف ہے، الزموا ملت ابراہیم، ایسے قربانی کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ قرآن کا ہم سے مطالبہ ہے۔ ہوا سمکم المسلمین، اور ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ ہمارا نام مسلمان کس نے رکھا؟ دعا کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی دین پر جان مال قربان کرنے والا بنا، اور ہمارے اولاد میں سے ایسی امت پیدا کر جو میرے طرز پر قربانی دینے والے ہو۔ یہی امت ہے اس نبی ملت ابراہیم۔ یہ قربانیاں ہم کیا کرتے ہیں ابھی عید میں؟ صحابہ نے پوچھا یا اللہ یہ تم بھی کیا؟ ہمیں سنت ابیکم ابراہیم۔ یہ قربانی تو آسان ہے، لیکن وہ قربانی بھی کرو جو بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑا ہے۔ کہاں چھوڑا؟ بغیر وادن، بوادن غیر ذی زرع۔ لیکن عجیب بات ہے، مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ جب بیوی بچے کو چھوڑ کر، خدا پاک کی قسم 99 نہیں 100% موت کے منہ میں، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی شیرخوار بچہ، کوئی انسان بھی نہیں ہے، کوئی درخت بھی نہیں ہے، اللہ کا حکم کے چھوڑ کر کے جاؤ۔ لیکن جاتے جاتے جب آنکھوں سے اوجھل ہوتے تھے، یہاں ہاتھ اٹھایا، اللہم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ یا اللہ تیرے رضا کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو ایسے جگہ جوڑا جا زندگی کی کوئی امید نہیں ہے، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کے طرح کھینچ لے اور ان کو میوے دے۔ کہتے ہیں کہ ابھی ایک بخیل آدمی کسی کو 100 روپے نہیں، ابھی 10 لاکھ روپے حج کے لیے جاتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، لوگوں کے دل وہاں کھینچے جا رہے ہیں، اور وہاں اتنے میوے ہیں۔ 79 میں میں حج پہ لیے گیا تھا، وہاں تبلیغ کا کام کھولا تھا غازی مارج، میوے کے بازار میں بیرے کے میوہ بھی پل بھی ملتا تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ ادنا سے ادنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا 5000 سال قبولی، مکے میں کبھی تمہیں کامنی پی کی چیز کی کمی نظر نہیں آئی۔ تو وہاں مفتی محمد شفیع صاحب تعمیل حکم کے بعد دعا اس کے دربار میں رد نہیں ہوئی۔ تعمیل حکم کے بعد دعا اس کے دربار میں رد نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک درخواست ہے، ابھی دن بہ دن پریشانیاں، ایک تو اعمال کی طرح متوجہ ہو جاؤ۔ سارے نبیوں کی تبلیغ 3 چیزیں تھی۔ سارے نبیوں کی تبلیغ، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے، یہ دل میں بٹھانا ہے۔ دوسری بات، دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ دنیا کے نقصان کو برداشت کرو، دین کے نقصان کو برداشت نہ کرو۔ زبردست گور ہے، خدا پاک کی قسم، اگر یہ نسخہ کسی نے استعمال کیا اللہ چمکائے گا۔ وہ کیا ہے کہ جب دین کا تقاضا آ جائے، دنیا کا جتنا بھی نقصان ہے اس کو برداشت کرو، لیکن اللہ کے حکم کو کسی قیمت پر ضائع نہ کرو۔ اللہ تمہیں اتنا آگے کرے گا ایمان کے اعتبار سے۔ کس کس کی نیت ہے؟ نیت تو کرو۔ ہاں، جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، تبلیغ بھی اللہ کا حکم ہے۔ رائے وین والوں کا حکم ہوتا، خدا پاک کی قسم ایک دن بھی نہیں کرتے ہم، اسی نسبت سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ سے روزے کا وقت آئے جائے، جو بھی ہو جائے، میں نے لگایا ہے، چھلے کا وقت آئے، جو بھی ہو جائے، 2.5 گھنٹے میں نے دی ہے۔ ابھی ملکوں میں جماعتیں جا رہی ہے، ان کے لیے خود بھی نیت ہے، ہر مسلمان کو کم از کم ایک سفر دین کے نسبت سے باہر دنیا کا کرنا چاہیے۔ نبیوں کی دعوت 3 چیزیں، ہاں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اور دنیا فانی ہے،
اور اللہ پاک اعمال سے زندگی بناتے ہیں، اعمال صحیح کرنے. آپ میں چنا مال بتاتا ہوں، یہ تو ابھی سے شروع کرو. ایک تو گھر میں بغیر سلام کے نہ داخل کو. خدا پاک کی قسم گھر میں اتنی محبت آئی کہ آپ خود محسوس کرو گے کس کس کی نیت ہے گھر میں بغیر سلام کے. اگر گھر میں تنگ دستی ہے، مال کی کمی ہے، نبی کا بتایا ہوا ہے درود شریف کل ہو اللہ حج سورت پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ چند دنوں میں انتظار کرو. کنز المال میں لکھا ہے جو گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھتا ہے، ان کے پڑوسیوں سے بھی فقر دور کیا. لیکن یقین چاہتا ہے کہ نبی کی بات ہے، عقل نہیں دوڑنا کیسے ہوگا. دوسری بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، وضو میں پانی کا استعمال کم کرو. یہ تمہیں بہت معمولی چیز دکھائی دے گی، لیکن جو آدمی وضو میں اسراف کرتا ہے اس کی پوری زندگی اسراف والے. اور جو آدمی کفایت شعاری کرتا ہے وہ فقیر نہیں ہوتا ہے. جو اسراف کرتا ہے اسراف والے کو تو کس کس کی نیت ہے کہ وضو میں اسراف نہیں کریں گے. آج میں نے طلباء کو مد بتایا 775 گرام وضو پانی سے نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے، ہم ٹوٹی کول کر کے. یہ صرف وضو کی بات نہیں ہے، وضو نماز کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے. تمہاری پوری زندگی اسراف والی ہوگا اگر وضو میں اسراف کرو. یہ صرف اور نماز میں نورانیت نہیں ہے. میں اور انشاء گیا تھا میں اور اللہم صلی عامر خان غزنی اجتماع میں، لوگر اجتماع میں، ایک ڈاکٹر مجھے کہہ رہا تھا آپ جیسے عمر کا تھا یا آپ کے پیچھے، تو اس نے کہا 3 سال پہلے آپ ارگون اجتماع میں آئے تھے، یہ مسئلہ بیان کیا تھا. میں نے 3 سال ہو گئے وضو میں پانی پر کے ٹریول کی، میری زندگی آسان ہو گئی. افغانستان کے آدمی مجھے کہتا. ایک تو سلام کا وہ نسخہ بتایا، ایک وضو میں. ایک میرے پیارے بھائیو اس وقت بیماریاں زیادہ ہے، یہ تقی عثمانی صاحب کا بتایا ہوا ہے. بدروم کی دعا کو اپنے بیوی بچوں کو بھی یاد کراؤ، جو اہتمام سے پڑھے گا 90% روحانی بیماریاں، 50% جسمانی بیماریوں سے حفاظت ہے، جنات سے، جادو سے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث یہ محاسن اسلام میں لکھا ہوا ہے تقی عثمانی کے رسالے. اور سب سے پریشانیوں کی دور ہونے کا 2 چیزیں، ایک تبلیغ ایک نمبر پر ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. قرآن کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ امت میں ہوں گے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اور یہ کام نبی کا بدل ملا ہے، یہ کام ہوگا تو اللہ عذابوں کو اٹھائے گا. ابھی 1 مہینہ ہو رہا ہے، 1 مہینہ. اب یقین کرو کسی کی ضرورت تھی، مجھے ڈل سے آگے شوا میں لے کے گیا تھا. شوا میں کہاں؟ شوا اسپیمام ہوا علاقہ تھا، اس علاقے کے لوگ ہوں گے بھی. وہاں ایک آدمی تھا نیک محمد تھا عمر کے، آپ کے عمر کا. اس کے ساتھ کہا، اس نے کہا ہمارے یہ بستی میں کئی مسجدیں ہیں، 45 آپس میں قتل ہوئے تھے. کتنے آپس میں قومی لڑائی؟ 45 قتل. ابھی تبلیغ کے وجہ سے وہ سارے لوگ ایک دسترخوان پر کھاتے ہیں، سے روزی بھی اکٹھے لگاتے. سارے اللہ نے اس چیز کی برکت سے ختم کر دی. یہ پکی بات ہے. اس کام کے برکت سے بہت سے پریشانیاں. یہ کام ایسا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر پٹی لگانا. میں نہیں کی تو مولانا الیاس رحمت اللہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر پٹی لگانے میں لگا ہو اللہ اس کو کبھی پریشان نہیں کرے. اور دوسرا استغفار ہے. آج تو یہ سارے ساتھ مجمع سے درخواست ہے، یہ گھروں میں بھی شروع کرو استغفار 313 مرتبہ. یقین کرو 40 دن تک پڑھو گے آپ گھر کے پریشانیوں کا کم ہونا اپنے آنکھوں سے دیکھ. میرے نسبت سے نہ کرو، اس کا پیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہتر استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کون کون کرے گا؟ گھروں میں بھی بتاؤ، مستورات کو بھی. مجھے بار بار میں نے کہا بنو سے مجھے ایک ٹھیکیدار 4 ڈبے حلوے کے لے کے آیا تھا 2 سال پہلے، میرے ساتھ رات گزر. اس نے کہا میرے اوپر 34 لاکھ کا قرضہ تھا، کوئی انتظام نہیں تھے، لیکن آپ کا بیان سنا، گھر والی نے بھی استغفار شروع کر دیا. میں اللہ نے سارے قرضوں کا انتظام کیا، ابھی شکریہ کے لیے آیا ہوں. یقین کرو، اس میں شک نہ کرو. صحیح حدیث ہے، من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من. یہ صحیح حدیث ہے، جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا. اور غم کی جگہ سے عبدالوہاب صاحب فرماتے خوشی نکالے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. میرا خود 40 سال سے یہ وظیفہ ہے، باقی رہ جاتا ہے لیکن استغفار کو نہیں چھوڑتا ہوں. 313 مرتبہ 15-20 منٹ لگتے ہیں، اہتمام سے کرو. لیکن یہ سارے وظیفوں کا اثر تب ہوگا جب ساتھ ساتھ دعوت کا کام بھی کرو گے.
یہ تو سارے نیت کرو کہ یہ مسجد کے 5 عمل. دیکھو مجھے عجیب لگتی ہے، ابھی ہم حاجیوں کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے، چلے گئے ہیں ہر اتوار کو. تو پہلے تو مذاکرے میں 300 حاجی تھے، پھر کم ہوتے چلے گئے. تو ہماری یہ خواہش تھی کہ حج جاتے ہمارا سلام روزے پر پیش کرتے. آپ کے بھی کوئی رشتہ دار ہوگا حاجی، ان کو کہا ہوگا، کس نے کسی حاجی کو کہا ہے کہ میرا سلام روزے پر پیش کرو؟ دیکھو لوگوں نے کہا ہے. ایک ہمارا سلام پیش کرنا ہے، ایک نبی کا سلام ہمارے پاس ہے، یہ بڑی بات ہے، یا ہمارا سلام وہاں پیش کرنا ہے؟ یقین کرو یہ اپنے طرف سے بات نہیں کرتے. جو لوگ مسجد کے 5 اعمال کرتے ہیں، نبی کا سلام آیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مسجد کا 5 اعمال کرتے ہیں ان کو میرا سلام پہنچاؤ. مسجد کے 5 اعمال کیا ہے؟ مہینے کا سے روزہ ہے، مہینے کا کس کس کی نیت ہے کہ انشاءاللہ پابندی سے اپنے محلے والوں کے ساتھ سے روزہ لگاؤں گا. 27 دن دنیا کا کام تھوڑا ہے، یہ عادت بناؤ گے زبردست تمہیں سکون ملے گا. نبی کا سلام آئے گا، نبی کا سلام تو دعا ہے، نبی کی دعا سے لوگ چمکتے ہیں. سلام کیا ہے؟ دعا ہے. نبی کی دعا تمہیں ملتی ہے. سے روزہ، 2 گشتیں، 2 تعلیمیں، مشورے میں بیٹھنا روزانہ 24 گھنٹے میں سے عصر مغرب یہ آگے پیچھے نہ پھرنا، ملاقاتیں کرانا. یہ تو آج نیتیں کر لو. مبارک 2 قسم کے مبارک، ایک تو جمعے کی رات ہے، ایک ذی الحجہ کی رات شب قدر سے بہتر ہے. نیت تو کر لو کہ انشاءاللہ یہ 5 اعمال تو ہر حال میں میں نے چالو کرنا ہے. اور میرے پیارے بھائی درخواست ہے، آج عشاء سے پہلے اس کے لیے 2 رکعت نفل بھی پڑھے. یا اللہ میں نے ارادہ کیا تو مجھے لیے آسان کرے، ہر کام اللہ سے آسان کروا. اور ابھی یہ کوشش کرو، یہ جماعتوں کے لیے گھروں میں بھی دعا کرو کہ جو جماعتیں جا رہی ہے کہ اللہ ان کی جتنی بھی کمیاں ہے اللہ ان کو پورا کر دے. جو جماعتیں وہ جا رہی ہے ان کے خدمت میں درخواست ہے، مشورہ ہوا ہے، پچھلے جمعہ کے بھی ان کو بتایا تھا. آج عشاء کے بعد ان کو علیحدہ کر کے تشکیل والی جگہ پر ان کی جماعتوں کے وہ جو ترتیب بنانی ہے، کوئی گھر نہ جائے جو